نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ابھی قرآن کریم کے دوسرے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے. یہ مہینہ، یہ وقت محتاج تعارف نہیں. موصل اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے احکامات کھول کھول کر کے بتا رکھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب عمل کی جائے معاملے میں. جانکاری تو ہم آپ کو بہت ہو چکی ہے، لیکن عملی میدان میں ہم خالی ہیں، بے وطنگی ہے، بے راہ روی ہے. اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے موصل اعظم پر درود پاک جس نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی، ہمیں گائیڈ فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ ظاہر کر دیا اور واضح کر دیا کہ میرے بندو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یہ آج تم ہی روزہ نہیں رہ رہے ہو. قرآن کی سائد میں تم سے پہلے بھی لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم تھا اور ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا. انداز بدلا ہوا تھا. یہ امت بہترین امت ہے، اس لیے اس کے انداز بھی بہترین ہیں، جو خوشیوں سے اور رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ سب کے روزوں کا انداز الگ تھا. حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو رہتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ ہی رہا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کا ایک دن روزہ رہنا، ایک دن چھوڑ دینا، ایک دن رہنا، ایک دن چھوڑنا، اس طرح سے حکم تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں روزے کا حکم تھا، ایک دن روزہ رکھو، 2 دن کھاؤ. غرضے کی جو بھی انبیاء کرام گزرے سب کے روزوں کی اپنی ایک ترتیب تھی جو اللہ لا شریک نے عطا کیا. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کی ترتیب انوکھی تھی، نرالی تھی. ہوا یہ کہ اسلام میں جو بھی طریقہ ہے اس کا ایک شان نزول ہے، اس کا ایک مطلب ہے. کیوں رکھا، کس یادگار میں رکھا، کیا مقصد ہے. تو انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہتے تھے. دن میں کچھ نہیں کھاتے اور رات میں نوافل کی کثرت فرماتے. محبوب اس طرح سے کرے اور وہی برداشت کر لے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی اس عطا کو قیامت تک کے ان کے امتیوں کے لیے رائج کر دیا. میرے محبوب نے کیا. یہ محب کو چاہیے کہ محبوب کی ہر عطا چلتی رہے. اللہ رب العالمین نے محبوب کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے روزہ فرض کر دیا کہ اب دن میں روزہ رکھو، 1 ماہ تک روزہ رکھو، اور رات میں نوافل جو تراویح قرار دیا کہ میرے محبوب کو یاد بھی زندہ ہو جائے. تو جو بھی طریقہ رائج ہوتا ہے
وہ کسی کی یاد میں اللہ رب العالمین اس محبوب کی عطا کو زندہ رکھنے کے لیے قائم رکھتا ہے اور اس کے امتیوں کے لیے نفع و فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، سالہ سال میری نعمت کو کھانے والوں، صبح میں کھائے، شام میں کھائے، دن میں کھائے، رات میں کھائے، ہر دم کھائے، جب چاہے تب کھائے، کوئی بات نہیں، میری نعمت تھی، کھاتے رہے، جو چاہے وہ کھائے، لیکن کیا تم میرے شکریہ میں میرے ایک حکم کو مانو گے؟ ایک ماہ ان کو میری رضا کی خاطر تمہیں ترک کرنا ہوگا۔ میری نعمتوں کو کھانے والے ایک مہینے تک طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہیں ان چیزوں سے رکنا ہوگا میری رضا کی خاطر۔ یہ امتحان لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض فرمایا کہ تاکہ دیکھیں کہ ہم پہ ایمان لانے والا، ہماری نعمتیں کھانے والا کتنا ہم کو چاہتا، کتنی میری بات مانتا ہے، میرے حکموں میں کتنا چلتا ہے۔ اور پھر فرما دی کہ روزہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جس امتحان کو دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ کیا معلوم ہے کون آدمی اپنے بند کمرے میں کیا کھا کے آیا، کیا کر کے آیا، کیا لے کے آیا، کیا دے کے آیا؟ یہ تو خالق کائنات ہی جانے۔ کیا رات کے اندھیرے میں یا گھر کے بند کوٹھری میں کون کیا کیا، کون رکھا روزہ اور کون نہیں رکھا، تو اللہ رب العالمین جانے، یا وہ ایماندار مومن جس نے اللہ کے حکم پہ صحیح طرح کامل طرح سے روزہ رکھا، وہ جانے۔ اور دنیا کے جتنے اعمال ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یتیموں بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، بیماروں کی عیادت، یہ سارے راستے جنت کے ہیں، ان کے کرنے سے جنت ملتی ہے۔ لیکن روزہ وہ عمل ہے کہ جو جنت والا مل جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، جس کے راوی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہوتا، اس کی جزا میں خود ہی دیتا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین جس کی جزا دے، کون ہے جو بتا سکے کتنا ملے گا؟ ایک جگہ تو یوں فرمایا انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا، اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ تو روزہ وہ عمل ہے جو رب کے اور بندے کے مابین ہے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں کہ روزہ رکھنے والے نے کیسے رکھا۔ آدمی روزہ رہتا ہے، شدت کی پیاس ہوتی ہے، دھوپ کی تنازت ہوتی ہے، سارے میوہ جات گھر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن وحدہ لا شریک میں یقین دیکھو کتنا پختہ ہوتا، سب کچھ ہوتے ہوئے اس کا یقین ہی کامل ہوتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر ایک شے میں میرے خدا کی نظر ہے، وہ سب جانتا ہے، اس سے سب خبر، اندھیرا ہو یا چھا رہا ہو، اجالا ہے، اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا۔ لیکن آج ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ علامہ اقبال شاعر مشرق سے پوچھو گے پتہ چل جائے گا کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، لکھتے ہو، لیکن دیکھو کہ صحیح معنوں میں ہم مسلمان بھی ہیں، ایمان کامل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو محترم، روزے کے جو احکام ہیں انہیں ہمیں ادا کرنا کس طرح چاہیے، اور اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنا فضل فرمایا۔ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 5 انعام اس امت کو خاص طور سے رکھا جو پچھلی امتوں میں نہیں رکھا تھا۔ فرمایا
کہ پہلی خصوصیات تو اس امت کی یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے بدن کے جلنے کا، خوب مسواک کا حکم ہے، مسواک خوب کریے، اس کے بعد بھی روزے کی ایک بو آتی ہے بدن سے، یا ایسی مہک ہوتی ہے جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ اور دوسری خصوصیات کہ اس روزہ حضور کی امت کے روزہ داروں کے لیے جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ تیسری خصوصیت اس امت کی کہ شیاطین قید ہوتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ چوتھی خصوصیات اس امت کی یہ ہے کہ اس امت کے روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں ہیں، چونٹیاں ہیں، درندے پرندے سب دعا کرتے ہیں اس کی عافیت کے لیے۔ اور پانچویں چیز اس امت کے لیے کہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دے گا، دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دے گا۔ جنت کے دروازے کو اس لیے کہ حضور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میرے امت کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے دو بیان اور گزرے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرے آقا فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، اور رمضان شریف میرے امت کا مہینہ ہے۔ اور مثال بھی دی کہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے پروردگار عالم کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ فضیلت اس رمضان المبارک مہینے میں ہے۔ شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ ہے، حضرت سلمان فارسی راوی ہے، فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ میرے آقا نے صحابہ کرام کے بیچ میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے بیچ میں ایک ایسا مہینہ آنے والا سایہ فگن ہونے والا ہے جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اور اس مہینے میں کوئی آدمی اگر نفل پڑھے گا تو دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ثواب، اور ایک فرض اس مہینے پڑھے گا دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، آپس میں مروت اور باہمی سلوک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، یہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی کے یہاں بھی آپ جا کے دیکھو تو روز کے اعتبار سے رمضان میں حالات بدلے ہوئے نظر آئیں گے، تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مشاہدہ روزی کی بڑھوتری ہی ہے، روزی کا اضافہ ہی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، گناہوں سے بخشش ہوگی اور آگ سے نجات حاصل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا میرے آقا، ہم میں ہر آدمی اتنی قدرت نہیں رکھتا، مفلسی کا یہ عالم ہے کہ کسی کو روزہ کھلا سکے، کوئی روزہ کرا سکے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا غریبوں کی دل جوئی کے لیے کہ اگر کوئی کسی کو پانی سے افطار کروا دے گا تو اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا، آسودہ کر کے کھلائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی گناہوں کی بخشش تو ہوگی، آگ سے نجات ملے گی، روزے دار کے برابر ثواب ملے گا تو سب کے لیے ہے، لیکن ایک خصوصیات یہ ہوگی کہ میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلایا جائے گا کہ میدان محشر سے لے کر کے اور جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں سمجھو تو پہلے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہم لکھتے ہیں، خان صاحب، سید صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، سب کچھ لکھتے۔ اسلام سمجھو تو پہلے کیا ہے، عملی میدان میں تو لاؤ، پہلے عمل کر کے تو دکھاؤ۔ فرمایا میں اس میدان محشر میں میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلایا جائے گا کہ میدان محشر سے لے کے جنت میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو میرے آقا جو فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے رمضان شریف کیا چیز ہے اور کیا مقام اس کا ہے، کتنی روزی، کتنی برکت، کتنا نیکیوں کے اضافہ کا وہ جان لے، تو میرے امت کا ہر شخص یہ کہے گا اللہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، پورا سال رمضان المبارک ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اور حضور رحمت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ میرے امت کی پہچان ہے،
روزہ میرے امت کی علامت ہے، روزہ جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے، روزہ شیطان کے مکر سے بچنے کا ڈھال ہے، روزہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ڈھال ہے۔ فرماتے یوں ہیں کہ ایک گنہگار کو فرشتے لے کے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے، تو وہ گنہگار جہنم میں جائے گا تو ظاہر سی بات سانس لے گا۔ تو جو جہنم کا دروغہ ہے مالک، وہ کہے گا آگ سے کہ جہنم اسے جلاتی کیوں نہیں؟ تو جہنم کے میرے اندر یہ طاقت ہے۔ یہ آدمی روزہ رہتا تھا، روزہ کے حال میں دھوپ کی شدت میں اس کا بدن خود ہی جلا ہوا ہے، اس سے جو سانس نکلتی مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے، آگ بھاگے گی جہنم دور ہٹے گی۔ تو دروغہ کہے گا اور مالک کہے گا کہ جب تجھے اسے جلانا نہیں ہے تو پھر سزا کیا اسے ہے؟ پھر اس کو کہے گی جہنم کہ اے دروغہ، جہنم یہ شخص روزہ دار مرا تھا، روزہ رہتا تھا، میرے اندر مجال نہیں کہ روزے دار کو میں جلا سکوں۔ تو دروغہ اسے بلا کے پوچھے گا سنو کیا تم روزہ رہتے تھے، روزہ دار مرے تھے؟ کہے گا ہاں روزہ دار رہتا اور روزہ دار مرا تھا۔ تو کہے گا پھر کیوں پریشان کیا؟ فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو، اس لیے کہ جہنم اسے جلا نہیں سکتی ہے، یہ کامل روزہ رہتا تھا۔ یہ سمجھو تو اپنا مقام کہ جب آپ کے اس دھوپ کی شدت میں جلا ہوا بدن، جہنم کو بھی مجال نہیں ہے کہ جہنم آپ کے ایک روم گٹے کو جلا دے، جہنم آپ سے خود بھاگتی رہے گی۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے 17 قسم کے دسترخوان چنے ہوں گے۔ اللہ یقین نصیب فرمائے، 17 قسم کے دسترخوان چنے ہوں گے اور میدان حشر برپا ہوگا۔ کچھ لوگ بیٹھ کے کھائیں گے وہاں، کچھ لوگ سرگردہ پریشان ہوں گے، تو جو پریشان رہیں گے وہ خوشحال کھاتے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ تجھے معلوم نہیں تو بیٹا عرش میں کھا رہا ہے اور ہم پریشان ہیں، کیا عمل تم نے کیا تھا؟ تو کہے گا کہ ہم روزہ رکھتے تھے، جو رکھے گا وہی کھائے گا نا، اور جو پہلے کھا لے گا وہ کیا رکھے گا؟ کہا کہ ہم روزہ رکھتے تھے دنیا میں، آج ہمیں اس دسترخوان پہ کھانے کا موقع ہے۔ تم دنیا میں روزہ سے بھاگتے تھے اور تم نے دنیا میں روزہ اپنا کھا لیا ہے، تو جب وہاں کھا لیا تو یہاں کیا کھاؤ گے؟ یہاں کیا کھاؤ گے؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے اسی اثنا میں ایک شخص کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہوئے لائیں گے۔ مسلمانوں غور کرو، حلقے سے نیچے بات اتارو کہ تھوڑے دن کی زندگی میں ہم نے دنیا کو بھی برباد کیا اور آخرت کو بھی برباد کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں عمل ہے یا حساب نہیں اس کا ہوگا، دنیا میں عمل ہے حساب نہیں ہے، اور آخرت میں حساب ہوگا عمل نہیں ہے۔ وہاں روزہ نہیں رکھتے، وہاں نماز نہیں، دنیا میں تو عمل ہے یہاں نہیں کرتے ہو، اب آخرت میں حساب ہے تو وہاں کرنے کی تمنا کرو، وہاں نہیں سنا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ایک مجرم کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہوئے فرشتے لائیں گے، میرے آقا کی نظر پڑ جائے گی۔ وہ شخص کہے گا اللہ کے نبی یہ فرشتے آگ کے گرزوں سے مارتے ہوئے میری حالت خراب کر دیا ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے کیا معاملہ؟ کہا رمضان کا روزہ نہیں رکھا۔ میرے آقا پھر بھی شفیع المذنبین ہے نبی، شفاعت کا ارادہ فرمائیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی یہ روزہ کے متعلق اللہ کے احکام کے خلاف کرتا تھا، نبی پھر بھی شفاعت کا ارادہ فرما لیں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی یہ تو صرف رب کا معاملہ نہیں ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہمان جو اپنے ساتھ خیر و برکت کی تمام ذخائر لے کر کے آئے، تمام ذخائر لے کر کے آئے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی اس کے خلاف ہے، اس کا باغی ہے، رمضان شریف بھی اس کا دشمن ہے۔ تو میرے آقا کیا جواب دیں گے؟ آپ غور سے سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یہ لوگوں رمضان شریف کا مہینہ جب آتا ساری نعمتیں لے کے آتا ہے، ساری نعمتیں کھا کر کے پھر بھی تم نے حکم کے خلاف اور اس کے فرمان کے خلاف اور اس کی بے ادبی اور گستاخی کر رکھی، اس کا احترام نہیں کیا۔ اب میرے ذمے ایسے شخص کی شفاعت واجب نہیں ہے جس نے رمضان المبارک کی ساری نعمتیں کھائی اور رمضان شریف کی توہین کیا۔ یہ تو رب کا معاملہ ہوتا تو رب کو میں مناتا، اس لیے رب شفیع المذنبین بنا کے بھیجا، لیکن رمضان شریف کا مقدس مہینہ اس کا دشمن ہے، اب میرے ذمہ اس کی شفاعت واجب نہیں ہے۔ بتاؤ دوستو آخر تمہارا حشر کیا ہوگا؟
بتاؤ دوستو آخر تمہارا حشر کیا ہوگا اگر سرکار کہہ بیٹھے مجھے تم سے شکایت ہے، اور شکایت کا معاملہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر جائیں گے کہ میرے ذمہ شفاعت نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو گے کیسے، روزے کا کیا احکام ہے، روزہ کامل رکھو۔ ابھی گزشتہ جمعہ میں سر نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہر جائز چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ جو غیر رمضان میں بھی حرام تھا، مثلا گالی دینا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، لڑائی کرنا، نہیں وہ ذلیل حرکت ہے جس کا تعلق شیطانی حرکتوں سے ہے، یہ رمضان سے پہلے بھی چیزیں حرام تھیں۔ تو جب رمضان شریف کے مہینے میں جائز چیزیں بھی دنوں میں حرام ہو گئی، تو اب گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، یہ چیزیں رمضان میں کیوں اور زیادہ کیوں نہ حرام ہوں گی، اس کا اندازہ آپ کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، تو اس سے کہہ دو کہ ہم روزے سے ہیں۔ جواب میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ زبان کی حفاظت ضروری ہے، میں تجھے برا بھلا نہیں کہوں، اس لیے میں سب کو، اور اپنے دل کو سمجھاؤ کہ وہ اپنا روزہ اگر برباد کرتا ہے تو اے دل تو روزہ ہے، تو کیوں برباد کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آج اگر ہم سے کوئی ٹکراتا ہے اس روزے کی حالت میں، تو ہم کہتے کیا ہے اسے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، بہت بڑھ کے بات کرتے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں اور آج روزہ تمہیں سے کھولیں گے، تمہیں کچا ہی کھا جائیں گے، اس طرح جملہ کہتے بھی ہیں کہ آج ہم روزے سے ہیں اور بہت زیادہ بڑھ کے بات ہو تو میں تمہیں روزہ، آج میرا افطار تمہیں سے ہوگا۔ اور ہوتا بھی ہے، جب آدمی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ یوں فرمایا کہ روزہ مسلمانوں کے لیے، روزے داروں کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا مطلب؟ عرب میں ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی، تلوار مارتے تو ڈھال سے روک لیا تھا، اس کی حفاظت اور سیفٹی رہتی تھی، حفاظت ہوتا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑ نہ دو۔ میں ڈھال پھاڑ دو گے تو کوئی بھی اٹیک کر دے وہ آپ کو لگے گا، تو روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑ نہ دو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی روزہ ڈھال ہے، اس کے پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال تو ہے، کہا روزہ ڈھال ہے شیطان کے مکر سے بچنے کا، روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا، روزہ ڈھال ہے۔ لیکن اسے جب تک پھاڑو نہیں تب تک۔ کہا پھاڑنے کا کیا مطلب؟ روزہ پھٹتا کیسے؟ فرمایا کہ غیبت کرنے سے، چگلی کھانے سے، لڑائی کرنے سے، گالی گلوچ، یعنی وہ حرکتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں عام طور سے، ان ساری چیزوں سے روزہ ڈھال ہے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ بعض علماء تو یوں فرماتے ہیں کہ غیبت اور چگلی سے تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، جیسے دال چاول گوشت مچھلی کھا لیا دن میں روزہ ٹوٹ گیا، ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جمہور یہ کہتے ہیں، اکثریت علماء کی گروہ یہ کہتی ہے کہ روزہ غیبت چگلی سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزہ کی جو برکتیں ملنی وہ نہیں ملتی۔ یعنی ایک آدمی مزدوری کے لیے آیا، فوراً مالک نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں نہیں رکھیں گے، اور ایک آدمی کو آیا اور زبردستی کام میں لگ گیا، کام کرتا رہا، کام کر لیا، شام کو چلا گیا، کچھ نہیں ملا۔ تو کچھ لوگ علماء جو کہتے ہیں روزہ اس کا ٹوٹ گیا جیسے اس نے دال چاول سبزی کھائی، عباس کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کی جو مزدوری اور برکتیں مل رہا ہے وہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو روزہ ڈھال ہے، روزہ حفاظتی دستہ ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے جب آدمی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کے اندر پھنستا ہے، تو اس کے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں، یہ چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور روزہ کے مساغل، اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو دو میرے رب کو بہت پسند ہے، اور دو بغیر آپ کو کیے ہوئے کوئی چارہ نہیں۔ 2 چیزیں وہ جو رب کو بہت پسند ہے، وہ کلمہ شہادت ہے۔ پہلا کلمہ شہادت کا ورد رمضان میں اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔
اور دوسری چیز توبہ استغفار کرنا اس مہینے میں کثرت سے. اللہ کو بہت پسند میرا بندہ مجھے سے معافی مجھے سے توبہ کا فرمان کر رہا, توبہ کی استدعا کر رہا. اور دو وہ چیزیں جو بغیر کیے ہوئے ہم آپ کو نجات نہیں. ایک تو جنت طلب کرنا, دوسرا جہنم سے پناہ مانگنا. جنت طلب کرنا, جہنم سے پناہ, ان چیزوں کو کرنا اس دعاؤں کو قبول ہونے کی سبب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر شخص کی نس و ناقص کسی کوئی بھی شخص ہو, ہر شخص کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی, ایک دعا ضرور قبول ہوگی. فرماتے ہیں کہ 3 شخص تو ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی, اور ٹائم بھی بتا دیا, لیکن اس ٹائم پہ ہم لوگ کھوج نہیں پاتے, دھیان ہی اتر جاتی. ایک وہ شخص جو روزہ افطار کرتے وقت اگر دعا مانگے اور جائز دعا مانگے تو اللہ قبول فرمائے گا. یہ نقد ہے, ہینڈ ٹو ہینڈ ہے, قبول اللہ فرما لے گا. اور دوسرا وہ شخص جو انصاف اور بادشاہ, انصاف اور شخص ہو, حاکم ہو, انصاف کرتا ہو, اللہ اس کی بھی دعا نہیں فرماتا, عرش سے جا کے ٹکراتی. اور تیسرا مظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. آپ کے گھر کے بغل میں یا آپ طاقتور ہیں کسی بھی مسئلے میں تو مظلوموں سے بچ کے رہو. مظلوم کی بد دعا یہ فوراً اور ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے. اگر آپ نے کسی مظلوم کو تکلیف پہنچائی کسی بھی طرح سے تو یہ سمجھ جاؤ آپ نے اپنی آخرت برباد کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند ہوتا تھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا, عبادت میں کثرت ہو جاتی اور خوف طاری ہوتا, اور فرماتی ہے پورا رمضان آپ بستر سے پیٹ نہیں لگاتے. برکتوں کا انبار ہوتا تھا, اس لیے آپ چاہتے ہیں کتنا بھی نیکیاں حاصل کر لیں, کبھی پیٹ نہیں لگاتے تھے بستر پر, ساری رات عبادت میں لگے رہتے تھے. اور فرماتی ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں کثرت سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. ہم لوگ تو 2-4 دن ایک ہفتہ نماز پڑھ لے جمعے سے دوسرے جمعے تک تو دعا کے لیے ہاتھ اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ چھت سے اوپر, مسجد کی چھت سے اوپر چلی جائے, اور مانگتے وہ ہیں جو چوتھائی نہیں ہوتی پورا 56 کروڑ پورے پور مانگ لیتے ہیں. حالانکہ بھیجا ہے اور پھر دوسرے ہفتے سے بند کر دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں بہت کچھ مانگے ہمیں نہیں ملا. لیکن اس کا طریقہ سیکھ لو پہلے. بہت سے طریقے ہیں لیکن ایک مختصر سی چیز ہے سیکھو کہ اس کے دعا کو قبول ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے, اس کے محبوب نے, سب نے نقل کی ہے اور سب نے کہا دعا قبول ہوگی رمضان المبارک میں. اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب تو سمجھ لو. کبھی کبھی دعا ہینڈ ٹو ہینڈ ہوتی, دست بدست ہوتی ہے. آپ نے دعا کی کرائی, یہ امام صاحب دعا فرماتے ہمارا فلاں بیمار ہے اللہ اس کو شفا دے, تو دعا کروا دیا تو پتہ لگا کل وہ اٹھ کے ٹہلنے لگا یا اس کے اکثر نارمل ہو گئے, ٹھیک ٹھاک پوزیشن اس کی ہو گئی, چلو یہ دعا قابل قبول تھا. دوسری چیز کبھی کبھی دعا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا کرتوت پر اور تم دعا کرتے ہو کچھ اور چیز پر, کچھ اور چیزوں پر, تو آپ کی دعا جاتی ہے ادھر عذاب آنے والا ہوتا ہے تبدیل ہو جاتی ہے, نہ اس کا عذاب آتا ہے نہ آپ کی دعا جاتی ہے, تبدیل ہو کے بدل جاتا ہے. آپ بھی عافیت میں ہو جاتے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ ہم تو جو مانگے تھے وہ پورا نہیں آیا. اور تیسرا جو دعا کا یہ ہوتا ہے کہ آپ درجہ 5 تک پڑھے ہو اور کہتے ہو انٹر کالج کے پرنسپل ہو جائیں, چاہے جتنا اوپر ہاتھ کر لو, یہ آپ کے معیار کے مطابق ہے. 40 کلو اٹھانا چاہتے ہو, 90 کلو گٹھری باندھ رکھا ہے, سر گردن میں ٹوٹ جائے گا, کمر میں ٹوٹ جائے. اللہ کسی کو جان اس کے جان پہ اذیت نہیں پہنچاتا, اس کو مشکلات میں نہیں ڈالتا. وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو دعا وہ مانگو جو دعا تمہارے حیثیت طاقت کے مطابق ہو. اب تم اپنے طاقت سے بڑھ کے دعا مانگو گے تو دعا قابل قبول ہے. اللہ کے احسان ہے, دعا تمہاری قبول نہیں فرماتا, ورنہ تم مشکلات میں پھنس جاؤ. آگے آپ سنو, اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ بہت پیشانی جھکایا, میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, میری دعا کوئی مان نہیں ہوئی. اور فرق کافر مشرک کی دعا تو فوراً قبول ہو جاتی. حضرت سعید بن مصعب کہتے ہیں کہ ہمیں صحابی ہے, کہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی بہت مانگتے رہے, دعا جلدی قبول نہیں ہوتی.
اور ہمارے بغل میں مشرک ایک مرتبہ کہہ دیتا اس کی دعا فوراً قبول ہو، کیا معاملہ ہے؟ یہ رب بات سمجھ لیں۔ جبریل امین نے بھی کہا پروردگار نے بہت دعا مانگا، تو رب نے فرمایا جبریل تم سمجھ نہیں سکتے، یہ میرا بندہ بڑا محبوب ہے، اس لیے میں بار بار جب مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے بڑے پسند آتی ہے، اور میں چاہتا ہوں میرا بندہ بار بار مجھ سے کہتا رہے اسلام میں داخل ہے اور مجھ پہ یقین اس کا ہے، یہ کبھی روگردانی نہیں کرے گا، یہ مانگے گا تو مجھے سے مانگے گا، اس لیے میرا بندہ بار بار جب مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے بہت ہی چین و خوشی آتی ہے، میں بہت بار منہ سے دیتا ہوں۔ لیکن وہ جو مشرک ہے نا، وہ ایک مرتبہ اس کی منحوس آواز مجھ سے ٹکراتی ہے تو یہ جبریل میں اسے پہلے دے دیتا تو وہ منحوس پھر نہ مانگے، اس کی آواز بدبخت کی آواز میرے کان تک نہ آئے، مجھ تک بدبخت کی آواز نہ آئے، تو مسلمانوں سمجھو تو کہ کم سے کم بار بار دعا کرتے ہو، اگر تمہاری دعا بار بار قبول نہیں ہو تو رب کو زیادہ پسند ہے، یہ رب کو زیادہ پسند ہے، اس لیے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، اس کے قبولیت میں لیٹ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میری کوئی دعا، توجہ سے سنیں، جب میری کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے رضا کا سبب ہے جو میری دعا قبول ہو گئی، اور اگر میں کوئی دعا کرتا ہوں اور قبول نہیں ہوتی تو مجھے دو خوشی حاصل ہوتی ہے، میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں، اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ پہلی جو مرتبہ جو دعا قبول ہوئی میرے نفس کا میرے رضا کا سبب تھا، اور جو دوسری دعا قبول نہیں میرے رب کے رضا کا سبب ہے، میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ دعا میرے لیے نقصان پہنچانے والی ہوتی، مجھے کیا خبر ہے کہ کون سی مال اور کون سی چیز اور کون سی دوستی مجھے فائدہ کرے گا کون نقصان کرے گا، تو اگر میری دعا قبول نہیں ہوئی تو مجھے دو خوشی ہوتی۔ کیا آپ کو بھی ایسے ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں جو ہم کہیں وہ ہم کو مل جائے، تو دو خوشی ہوتی ہے، یہ تو وہ چیز میرے لائق نہیں تھی، میرے رب نے میرے ساتھ کرم فرمایا، دوسری میرے رب کی رضا کا سبب تھا، اس لیے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، تیری فلاں دعا جو بیمار کے لیے کیا میں نے فوراً قبول کر لیا، یہ دیکھ، وہ حالات پیش کرے گا، قادر مطلق ہے نا، دوسری دعا دیکھ، یہ میرا عذاب جا رہا تھا، یہ تیری دعا آ رہی تھی، بدل ہو گیا ورنہ مٹ گیا ہوتا، اس لیے کہ کہیں دعا مانگتے رہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی پریشانی آ جائے اور پھر بعد میں پریشان ہو جاؤ۔ تیسری وہ چیز کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پروردگار وہ آخرت میں دکھائے گا میرے بندے یہ تیری دعا ہے اور اس کی یہ نیکیاں، تم نے وہ چیز مانگا تھا کہ درجہ 5 پڑھ کے انٹر کالج کے پرنسپل ہوئے تیری طاقت سے باہر تھا، یہ تیری دعا مت نہیں گئی ہے، یہ تیری دعاؤں کا ذخیرہ ہم نے یہاں رکھا ہے، یہ دیکھیے تیری دعاؤں کا اثر ہے۔ پھر وہاں ہم لوگ کیا کہیں گے؟ انسان بڑے ناشکرا ہے، وہاں یہ کہے گا کہ یہ پروردگار کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعائیں یہی قبول ہوئی ہوتی، وہ زیادہ بہتر تھا۔ یہاں نہ قبول ہو تو شکوہ، اب وہاں اس کے ناقبولیت کا ثواب و نیکیاں دیکھ کر کے وہاں شکوہ کہ رب کریم دنیا میں نہ قبول ہوئی ہوتی میری ساری نیکیاں اور یہی قبول ہوئی ہوتی تو میرے بخشش کا سبب بنتا۔ مسلمانوں، کسی بھی چیز میں راز ہے، حکمت ہے، دعا مانگا کرو، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہو، اپنے کردار کو بناتے رہو، بے بنیانی بے حیائی ترک کر دو۔ شہر بخارا ہے، ایک مجوسی ہے، 2 جملوں میں کہہ دوں، شہر بخارا ہے، شام کا بازار ہے، ایک آتش پرست ہے جس کو مجوسی کہتے ہیں، اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کے مسلمانوں کی بازار میں جا رہا ہے، مسلمان افطار کا سامان خرید رہے ہیں، ہوتا ہے شام کے ٹائم سب لوگ خریدنے جاتے ہیں، اسی میں وہ مجوسی بھی اس سامان لینے نکل پڑا، سامان خریدتا رہا، بازار میں چلتا، اس کا بچہ کچھ کھا رہا تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڑے کس کے تماشا مارا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کی بازار میں تیرے مقدار اور تیرے اتنے بڑے بڑے بچے روزہ اور تو کھاتا ان کے بیچ میں، شرم نہیں آتی؟ تو بچہ رونے لگا، وہ کہنے لگا کہ ابا آپ بھی تو روزہ نہیں رہتے ہو، ہم کو مارتے ہو، آپ بھی تو روزہ نہیں رہتے ہو۔ کہا ہاں ٹھیک کہتے ہو، میں روزہ نہیں رہتا ہوں لیکن مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا نہیں ہوں، نہیں رہتا، اپنے گھر میں کھاتا ہوں اپنے عقیدے کے تحت،
اور تم تو مسلمانوں کے بچوں کو للچوا رہے ہو، مسلمانوں کے بچوں کو ورغلا رہے ہو، مسلمانوں کی بازار میں ان کے روزوں کا احترام نہیں کرتے ہو، اس لیے تم کو مارا تھا۔ اگر تم بھی اپنے کمرے میں کھاتے تو تمہیں نہیں مارتا، اس لیے اپنے عقیدے کے تحت کرتے۔ یہ غیر لوگ بھی احترام کرتے تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مجوسی مر گیا، دنیا سے کچھ، موت تو سبوں کو آنی، ایک دن مرنا ہے۔ وہ جب مر گیا تو اس کے بغل کا ایک بزرگ تھا، نیک بخت انسان، اس نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت یہ مجوسی جو تھا آتش پرست، وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ تم ہی وہ مجوسی ہو نا جو بغل رہتے تھے، آتش پرست تھے، تم جنت میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگا میں کیسے آ گیا؟ صرف روزہ کا احترام کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف ایمان عطا فرمایا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد میری زندگی کے آخری وقت آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے جنت بھی عطا فرما دیا۔ وہ رحیم و کریم کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اس کے حکموں کا احترام کرنے کی بنیاد پر اس نے ایمان بھی عطا کیا، جنت بھی عطا کر دیا۔ اور آپ تو خاندانی مسلمان، شرم آ جاتی ہے اسے مسلمانوں کو دیکھ کر کے میرے سامنے اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی آ گئی ہے کہ سامنے پان کھاتا، سگریٹ پیتا نظر آتا ہے۔ ابھی ایک صاحب صاحب نے کہا کہ یہ پان اور سگریٹ کھا تو شرم نہیں آتی، بند کرنے میں فضا کیوں خراب کرتا؟ تو اس نے مجھے گانا سنایا کہ خدا سے پردہ نہیں ہے تو بندوں سے کیا پردہ، اس طرح سے سنانے لگا۔ تو ہم نے کہا خدا ہی سے پردہ کیا؟ خدا کو تو سب خبر تمہارے پاس کیا ہے، پردہ تو بندوں سے اس کے کرتے ہو، اور اگر اس کے بندوں سے پردہ نہیں کرنا ہے تو اتار دو کرتا پینٹ اور وہ سے، اور پھر گاڑی پچھاڑی کھل جائے، سارے لوگ پاگل تمہیں کہنا شروع کریں۔ پردہ تو لوگوں سے ہے، پردہ تو آدمی انسان سے کرتا ہے، اس سے پردہ کیا کرنا؟ وہ تو ہر ایک شے میں میرے خدا کی نظر ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب، اس کو بتاؤ گے کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے، یہ مذکر ہے مؤنث ہے مخنث ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ لیکن یہاں پردہ کس سے ہوتا ہے؟ ایک دوسرا دوسرے کو نہ دیکھے، اس کی کیفیت، اس کے حالات کو نہ جان پائے، تو اس معاملے میں ننگے ہو کے نہیں گھومتے، دنیا پاگل کہنے لگے گی۔ اور ایمان کے معاملے میں کہتے ہو پردہ مجھ سے ہے، انسانوں سے کیا ہے؟ ارے یہ بے غیرتی کی بات، بے شرمی کی بات ہے، شرم حیا نہیں آتی کہ ایسے غلطیاں کرتے ہیں اور پھر دلیل الٹی پلٹی دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہو، شرم کھاؤ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور آج بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ کی پناہ میں آ کے اور ذکر و شکر میں لگ جاؤ۔ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو سچا پکا ایمان والا بنائے اور حدیث پاک پہ، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔